السلام علیکم ناظرین، میں فاروق عباسی آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فاروق ڈائریز۔ ناظرین، آج میں پاکستان کی جغرافیائی اہمیت کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور یہ ویڈیو خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے ہے جو پاکستان کے بارے میں مایوسی کی باتیں پھیلاتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا جو مشرقی بارڈر ہے وہ ہندوستان سے ملتا ہے، جبکہ ہمارے شمال مشرقی بارڈر پہ چائنا واقع ہے، جبکہ ہمارے شمال اور شمال مغربی بارڈر کے اوپر افغانستان ہے، اور جنوب مغرب میں ہمارا ہمسایہ ایران ہے، جبکہ جنوب میں بحیرہ عرب ہے۔ تو چار ممالک کے ساتھ ہم اپنا جو بارڈر ہے وہ شیئر کرتے ہیں۔ اگر ہم بات کرتے ہیں افغانستان کی، تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ افغانستان لینڈ لاکڈ کنٹری ہے، افغانستان میں کوئی سی پورٹ نہیں ہے، اس لیے افغانستان کی ٹوٹل جو ٹریڈ ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے پاکستان کے کراچی پورٹ کے اوپر، قاسم پورٹ کے اوپر، یا ایران کے جو چابہار پورٹ ہے اس کے اوپر۔ تو اگر پاکستان کے اور افغانستان کے حالات کشیدہ ہوتے ہیں تو اس صورت میں سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ افغانستان کو اٹھانا پڑے گا، اگرچہ چند تھوڑی آپ شرح میں پاکستان کو بھی نقصان ہوگا، لیکن زیادہ جو بوجھ ہوگا وہ افغانستان کو برداشت کرنا پڑے گا، کیونکہ افغانستان میں جتنا بھی کھانے پینے کا سامان ہے اور اس کے علاوہ ضروریات زندگی کا سامان جو ہے وہ کراچی پورٹ کے تھرو افغانستان جاتا رہا ہے ماضی میں، جبکہ پچھلے چند ماہ سے جب سے ریاست نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے افغانستان کا بارڈر بند کرنا ہے، اس وقت تک بند کرنا ہے جب تک انہوں نے ہمارے جو ملک دشمن عناصر ہیں انہیں پناہ دے رکھی ہے افغانستان میں، وہ یا ان کا کلام کما نہیں کر دیتے یا پھر وہ ان عناصر کو ہمارے حوالے نہیں کر دیتے، جن میں سر فہرست تحریک طالبان پاکستان ہے، اس کے علاوہ بلوچستان لبریشن آرمی BLA کے جو مختلف دھڑے ہیں وہ ہیں۔ تو جب تک ہمارے مقاصد حاصل نہیں ہوتے تو ریاست نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ مغربی بارڈر جو افغانستان کے ساتھ ہے وہ ہم نہیں کھولیں گے۔ تو اس صورت میں افغانستان کو جو سامان کھانے پینے کا اور روزمرہ ضروریات زندگی کا جو سامان تھا وہ ملنا جو کراچی پورٹ کے تھرو انہیں ملتا تھا، اب ان کے لیے بڑی مشکل ہے، اور ایران کی جو چابہار پورٹ ہے وہ بھی اب آپریشنل نہیں ہے۔ تو یہ سارا جو نزلہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ اس کے اوپر افغانستان کے اوپر گر رہا ہے۔ تو اس صورت میں ہمیں افغانستان کے ساتھ جو بارڈر ہے وہ بند ہونے میں نقصان تو بہت کم ہم فیس کر رہے ہیں، فائدے اس میں بہت ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ افغانستان کے بارڈر سے جو دہشت گردی پاکستان میں در اندازی ہوتی تھی اس میں ہمیں خاطر خواہ کمی دیکھنے میں ملی ہے، جبکہ دوسری طرف اگر آپ چائنا کی بات کریں تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ چائنا سپر پاور ہے اور چائنا جو ہے وہ پاکستان کی ضرورت ہے، جبکہ میرا نقطہ نظر بالکل اس کے اگینسٹ ہے۔ چائنا جو ہے وہ ایک ایمرجنگ سپر پاور تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر آپ چائنا کے جغرافیے کو سمجھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ چائنا کا جو ساؤتھ چائنا سی ہے اس میں بڑی طاقتوں کے ساتھ، خصوصاً امریکہ کے ساتھ، جاپان کے ساتھ، کوریا کے ساتھ، فلپائن کے ساتھ، اور سنگاپور کے ساتھ، اور ملائیشیا کے ساتھ، اور مختلف ممالک جو اس کے ہمسایہ ممالک ہیں ان کے ساتھ صدیوں پرانے تنازعات ہیں۔ تو چائنا کو اکثر یہ خطرہ تھریٹ جو ہے وہ رہتا ہے کہ کسی بھی بین الاقوامی تنازع کی صورت میں اگر اس کا وہ راستہ رک جاتا ہے یا روک دیا جاتا ہے تو اس صورت میں اس کے پاس سب سے سیفسٹ جو کوریڈور ہے وہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے، جو کہ چائنا بارہا کہہ چکا ہے کہ یہ ہماری فلیگ شپ منصوبہ ہے، جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو چائنا نے لیا ہے انٹرنیشنلی، اس کا جو فلیگ شپ پروجیکٹ ہے وہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے، سی پیک ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر پاکستان کا دیکھا جائے تو پاکستان کی تو اکانومی اتنی بڑی نہیں ہے کہ ہمیں کوئی اتنے بڑے انٹرنیشنل لیول کے پروجیکٹس کی ضرورت ہے۔ پاکستان کی اکانومی تو بڑی محدود سطح پہ آپریٹ کر رہی ہے، ہمیں اتنے بڑے انفراسٹرکچر کی، انٹرنیشنل انفراسٹرکچر کی
ضرورت تو ہے، لیکن ابھی ہماری اکانومی اس لیول پر نہیں ہے کہ جب ہم اتنے بڑے انفراسٹرکچر جو ہیں ان کے اوپر ڈپینڈ کرنا شروع کریں. تو چائنا کی یہ ضرورت ہے، کیونکہ ساؤتھ چائنا سی والی سائڈ پہ چائنا کے لیے بہت پیچیدگیاں ہیں، بہت مسائل ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل ٹریڈ کے لیے چائنا کو بہت لمبا روٹ فالو کرنا پڑتا ہے، ساؤتھ چائنا سی سے تھرو انڈین اوشن اور پھر بحیرہ عرب سے ہوتے ہوئے جو انٹرنیشنل ٹریڈ ہے اسے کرنی پڑتی ہے. اس میں اس کے اخراجات بھی بڑھ جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو ڈیوریشن ہے وہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. اس میں آلموسٹ کوئی تقریباً 20 days جو ہیں وہ اس کے شپس کو لگ جاتے ہیں اس روٹ پہ انٹرنیشنل ٹریڈس کے اوپر جانے کے لیے. جبکہ پاکستان اس کا بالکل نیبرنگ کنٹری ہے، اور اس سے شارٹیسٹ پاسبل روٹ جو ہے اس کے پاس گوادر کی صورت میں اویلیبل ہوگا اگر سی پیک فلی آپریشنل ہو جاتا ہے فیوچر میں. اگر آپ ایران کی بات کریں تو آپ کو پتہ ہے کہ ایران کی جو نیبرنگ کنٹریز ہیں اس میں آپ عرب کی جو گلف کنٹریز ہیں، جو پرشین گلف ہے، پرشین گلف کی ایک سائڈ پہ قطر ہے، بحرین ہے، یو اے ای ہے، سعودی عرب ہے، ان کے ساتھ تاریخی طور پہ ایران کے تعلقات کبھی بھی ٹھیک نہیں رہے. جبکہ دوسری سائڈ پہ ایران کا بارڈر افغانستان کے ساتھ ملتا ہے. جب ان دونوں ممالک کے بھی نظریاتی اختلافات ہیں، ایک طرف شیعہ مسلک کی حکومت ہے، دوسری طرف دیوبندی اہل سنت والجماعت کی حکومت ہے. ایک تو یہ سب سے بڑا نظریاتی جو ان کے درمیان فرق ہے. اس کے علاوہ تاریخی طور پہ بھی افغانستان اور ایران کے تعلقات کبھی بھی اچھے نہیں رہے. تو ایران کے لیے بھی پاکستان ایک سیف ہیون ہے. اور گزشتہ جو ایران کے اوپر پچھلے چند ماہ کے دوران 2 مرتبہ اٹیک ہو چکے ہیں. ایک مرتبہ پہلے جب اٹیک ہوا تو پاکستان نے ایران کی سپورٹ کی، اور ایران نے پارلیمنٹ میں مسعود پزشکین جو ایران کے پرائم منسٹر ہیں انہوں نے تشکر پاکستان کے نعرے لگائے. اور اس کے بعد ابھی جو ریسنٹ جنگ جو پچھلے تقریباً 34-35 ڈیز سے جاری ہے، اس جنگ میں بھی ایرانی عوام جلوس کی صورت میں اور مختلف طریقے سے پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ یہ واحد بارڈر ہے ایران کا جو کہ سیف ہے، اور جس بارڈر کی طرف سے پاکستان کو ایران کو کوئی تھریٹ نہیں ہے. جبکہ ماضی میں